نہیں ہوگی، لیکن صرف اس لیے نہیں رکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں، ہم سلائی کرتے ہیں یا فلاں کام کرتے ہیں، کام کرنے کی وجہ کہ ہم تھک جاتے ہیں، اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ چلیے آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ چلیے آپ کا وقت ضائع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ویڈیو شروع کیا جائے۔ میں ان سے کہتا ہوں، اے بھائی، اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا اور اس ایک روزہ کے بدلے اگر ساری عمر بھی آپ روزہ رکھیں گے، پھر بھی اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ ضرور روزہ رکھیں۔ آپ روزہ رکھ کر کے دیکھیں، 2 سے 3 دن پریشانی ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ مستقل رکھنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں ایک روحانی پاور ڈال دیں گے، روحانی طاقت ڈال دیں گے۔ آپ جب روزہ، جیسے رمضان ختم ہوگا، آپ یہ بولیں گے، ارے بہت بڑی چیز ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ الوداع، پھر جب آخری رمضان ہوتا ہے، جمعہ آخری، جب جمعہ جب آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اب الوداع جمعہ آ گیا۔ ارے الوداع تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جو آدمی بہترین سے عبادت کیا ہو، روزہ رکھا ہو، قرآن مجید پڑھا ہو، تراویح میں قرآن مجید کو سنا ہو، پھر وہ آدمی کو افسوس ہوگا کہ رمضان جا رہا ہے۔ لیکن اس آدمی کو کیا افسوس ہوگا جو روزہ ہی نہیں رکھا، جو قرآن مجید نہیں پڑھا، جو جھوٹ سے نہیں بچا، جو غیبت سے نہیں بچا، جو چغلخوری سے نہیں بچا، تو وہ آدمی کیسے رمضان کو الوداع کہہ سکتا ہے؟ یعنی اس کی مثال یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب ڈینگا سے تشریف لائے، ہمارے بڑے معتمم صاحب ہیں، بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں، مٹیاری میں تشریف لائے، مہمان کے طور پر ہیں۔ اب ہم ان کا استقبال نہیں کیے، ان کو جو ہے کھانا دینا چاہیے، چائے دینی چاہیے، ان کا استقبال جس طرح کرنا چاہیے، ہم استقبال ہی نہیں کیے۔ ان کے استقبال کرنے کے بجائے ان کو ایک جھاپڑ لگا بھی دیے۔ مان لیجئے اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، کبھی میں نے ایک بے عزتی میں نے ان کے کر دی، تو اب ان کو ہم الوداع کہنے کیسے جائیں گے؟ سی آف کرنے کے لیے الوداع کیسے ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی الوداع میں آپ الوداع کرو، کیسے میں کہوں گا؟ یہی حال ہے رمضان کا۔ یہ تمام مہینوں پر ایک فوقیت جو حاصل ہے، آپ کو معلوم ہی ہے، اگر اس میں آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل اگر ہو جائے 700 گنا زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ وہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کا اگر ہم نے احترام کر لیا، اکرام کر لیا، یقین مانیے کہ ہمیں آخر میں یہ لگے گا، ہمارا دل یہ کہے گا کہ ارے یہ کتنا بڑا اہم مہینہ، فضیلت والا مہینہ، برکت والا، رحمت والا مہینہ تھا جو ہم سے جا رہا ہے۔ افسوس بھی ہوگا، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے سفارشی کا بھی ذریعہ ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، الصیام والقرآن یشفعان فیشفعان، کہ روزے اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان، روزے اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ فیشفعان، حدیث کے الفاظ ہیں، فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کہ قیامت کا میدان ہوگا، ہر آدمی پریشان حال ہوگا، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، لیکن وہیں پر اگر روزہ رکھا ہوگا، روزہ رکھا ہوگا، قرآن مجید کو رمضان میں تراویح میں سنا ہوگا، وہاں پر روزہ سفارش کرے گا، میرے پروردگار یہ وہ بندہ ہے، اگر یہ چاہتا کمرے کے اندھیرے میں کمرہ بند کر کے کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، کوئی انسان دیکھنے والا نہ ہوتا، اور وہاں پر کچھ کھا لیتا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ روزہ رکھا ہے، اس لیے میری سفارش یہ ہے اس کا داخلہ جنت میں کیا جائے، صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس لیے میں یہ سفارش کرتا ہوں اس کا داخلہ جنت میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ کھڑا ہو کر کے کہے گا، اے میرے پروردگار یہ بندہ تھک کر کے آتا تھا، کھیت کما کر کے آتا تھا، کاشتکاری کر کے آتا تھا، بہت تھک جاتا تھا، لیکن پھر بھی جب حافظ قرآن مجید یہ پڑھا کرتا تھا، یہ پیچھے رہ کر کے کھڑے ہو کر کے سنا کرتا تھا اس تھکن کے باوجود، اس لیے میری سفارش ہے اس کا داخلہ جنت میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے اور سفارش کے نتیجے میں اس کا داخلہ جنت میں کیا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ ابھی سے ذہن اور مزاج بنا لیں کہ رمضان جو آنے والا ہے انشاءاللہ ہم اس میں روزہ بھی رکھیں گے، دیکھیے آپ پاور مل جائے گا انشاءاللہ، یقین انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ تراویح میں قرآن مجید کو ہم سنیں گے بھی، تراویح کو بھی پڑھیں گے، صرف 15 دن 10 دن پڑھ کر کے چھوڑ نہیں دیں گے، پورے رمضان ہم تراویح کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں تھی جو اس ضمن میں آ گئی، مدرسے اور اس اکیڈمی کے ضمن میں
میں آخر بات میں کہا کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا، دیکھا مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آخر بات میں یہ کہا کر کے کہ حضرات گرامی، ہم اور آپ جس جگہ میں آئے ہوئے ہیں، جس اکیڈمی کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، یہ اکیڈمی آپ کے بچوں کو، آپ کے نونہالوں کو ایک بہترین تعلیم دے رہا ہے۔ یہ اکیڈمی آپ کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو جہالت سے نکال کر کے علم کی طرف لا رہا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات کی ذمہ داری یہ ہے، آپ اس اکیڈمی کا ساتھ دیں، اس اکیڈمی کا تعاون کریں۔ اگر آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، کچھ اور معاملہ عام طور سے فیس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کی فیس ادا کرتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، گوشت جلدی اگر کہیں پر معلوم چل جائے گوشت فلاں جگہ ہوا ہے تو 1 گھنٹہ سے آدھا گھنٹہ میں گوشت ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ 200 کلو بکے کہ 300 کلو بکے، لیکن وہی 200 روپیہ اگر اکیڈمی کی ذمہ دار یا مکتب کی ذمہ دار یا جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ اگر باندھ دیتے ہیں 200 روپیہ دینا پر بچے یا 100 روپے، ہمارا وہ پیسہ مہینے کا 100 روپیہ یا 200 روپے جلدی نہیں نکلتا ہے۔ اس لیے اس پر دھیان دینا ہے کہ اکیڈمی والوں کی جو ضرورت ہے ہم ان ضرورتوں میں ان کا ساتھ دیں گے، ان کا تعاون کریں گے۔ آپ کے ہی تعاون سے انشاءاللہ رضا صاحب آپ اسٹیج پر آ جائیں۔ اکیڈمی ترقی کرے گا اور یہ اکیڈمی آگے بڑھے گا اور آپ کے علاقے کا نام روشن کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھے جناب مفتی قاضی عتیق اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم القاسمی کے بیان سے آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین کہیں، کہیے آمین۔ آئیے حضرات، مٹیاری کے لوگ، شاید کہ کچھ لوگ اب تک اپنے گھروں میں ہیں، بازاروں کے زینت بنے ہوئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے نانا جان کاکن سے آئے ہوئے ہیں۔ چلیے آج اسٹیج پر ناتی ہے، نانا نیچے ہے، چلیے ہم ہی دو لوگ انشاءاللہ اگر آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے۔ پیچھے تک، پیچھے والے بولے بھائی پورا مجمع ساتھ اٹھائے ہاتھ، شہادت دیں آپ لوگ کہ ہم لوگ زندہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آئیے حضرات، جناب قاضی عتیق اللہ صاحب کے بیان سے کہ ہرگز کسی کا کوئی نہ شکوہ گلا کرے، ہرگز کسی کا کوئی نہ شکوہ گلا کرے، اعمال اپنا جانچ لے پھر فیصلہ کرے۔ میں خدائے پاک سے کرتا ہوں یہ دعا، میں خدائے پاک سے کرتا ہوں یہ دعا، سب کا بھلا ہو پہلے پھر میرا بھلا کرے۔ آئیے میرے بڑے بھائی، میرے عزیز جناب مولانا فیاض احمد راہی صاحب، ناظم تعلیمات دارالعلوم صدیق نگر ڈینگا جو تشریف فرما ہے، اور سیمانچل کی جان پہچان آن بان شان، میرے سروں کے تاج، میں ان کے اپنے آنکھوں کے پتلیوں پر بٹھاؤں یہ بھی کم ہے میرے لیے۔ جناب مفتی نعمان اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمم دارالعلوم صدیق نگر ڈینگا چوک تشریف فرما ہے، اور کچھ ہی دیر کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ ہمارے علاقے کے مشہور خطیب اصلاح معاشرہ پر شاندار گفتگو جناب مفتی عطر القاسمی صاحب انشاءاللہ ہمارے بیچ ہوں گے، اور ایک اور عظیم خطیب کا نام ہے جناب مفتی معروف راہی صاحب، شاید کہ وہ بھی آنے ہی والے ہوں گے، اور مولانا عبدالحق عظیمی صاحب ہیں، اور آپ کے گاؤں کے بہترین عالم دین فاضل نوجوان جناب مفتی نظر الحق صاحب القاسمی انشاءاللہ آپ کے بیچ ہوں گے۔ اس سے قبل کہ میں سرزمین کشن گنج کی دھرتی سے تشریف لائے جناب حافظ ابرار دانش صاحب ہیں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تشریف لاویں، اور سیام پور سے تشریف لائے BC اشرف میڈیا، ماشاءاللہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جتنے مہمان دور دراز سے آئے ہیں سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آئیے حضرات، جناب حافظ ابرار صاحب کشن گنجوی، اگر آپ میرے مہمان خانے میں آپ تشریف لاویں۔ آئیے حضرات، میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں، اور آخر میں ہمارے بڑے بھائی جان کا اعلان یہ ہے کہ جو لوگ بازاروں میں ہیں، سڑکوں میں ہیں، یا چائے نوشی میں لگے ہوئے ہیں، ان سے
اور آپ سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لاویں. یہ شامیانہ، یہ کرسیاں خالی ہیں، یہ منتظر ہیں. یہ کرسیاں، یہ ٹیوب لائٹ، یہ شامیانہ، یہ قمقمے، یہ لائٹ، یہ ساؤنڈ آپ کے لیے ہے. طفیل مصطفیٰ اللہ نے دن دکھلایا ہے. چلے آؤ مسلمانوں، تمہارے واسطے یہ گلشن سجایا ہے. آئیے حضرات، جناب حافظ قاری ابرار دانش صاحب کشن گنجوی آپ تشریف لاویں، اور جناب عادل رضا صاحب، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہے ہو آپ تشریف لاویں، تاکہ جو کمی ہے اور جو فہرست ہے وہ میرے ہاتھ میں آ جائے. انشاءاللہ یہ پروگرام مختصر ہے اور اہم ہے. حضرات، پورا مجمع بحمداللہ ذی شعور ہے، بیدار ہے، اور جلسہ جس طریقے سے سننا چاہیے، سماعت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ جذبہ ہے.